ابو طالب و مولا علی دے ابو جان دی گودی جا کے بیٹھ گئے مولا علی دے بابا جان حضور گھر لے کے آئے نا کہ آپ فرماتے ہیں میرے غربت دے دن سن اپنی اولاد بھی کہاں سی ایک وقت ایک بندے دے کھاما دا ساکے کو انتظام ہوتا رزق ہوتا آپ فرماتے ہیں کہ جدو چاچی کہہ دیا میں ایک بندے دا کھانا رکھ دی سامنے سارے بچیوں میں بٹھا کے تھا جدو کھانا کھانا تے پیٹ کسی کا بھی نہیں سی پائے گا پر جدو ہے نا کملی والے ساڑے بیڑے تے فرما دیا ایک کوئی بندے دا کھانا رکھ کے اسی بیٹھے تے سارے کھا کے تے پیٹ بھر کے اٹھ کے چلے گئے کہ حضور کی چاچی فرما دیا میں برتن رکھ کر اٹھا کے دیکھا تو یہ روٹیاں بھی ہوں تو روٹیاں بھی ہوں چاچی نے پتہ سی نبی دیا برکت اللہ تو چاچی نے وہ بھی منظر دیکھے سن جو مکے جب بارش نہیں ہوگی کہ مکے میں لوگ آتے حضرت ابو طالب کا دروازہ کھٹکا کے کہتے ہیں ابو طالب اپنے بھتیجے محمد کو کہ بارش کی دعا کرنے دے کہ حضرت ابو طالب حضور کو مجبور چلا کے سرکار کی قمیص مبارک اتار کے نا تو میرے نبی کی کعبے کی دیوار میں لگا کے کہتے ہیں تینوں کعبے والے گورے رنگ والے کا واسطے بارش نازل فرما دے بارش آ جاندی چاچی نے پتہ سی نبی دیا برکت آندا تاں چاچی نے کیا میں سنیا تیرے بعد گھوٹی کون دے رہے کون دے رہے علی تیری ولادت تو بسد کرتے تیری گھوٹی بھی تو قربانی جاؤں اے ساڑھا بچہ پیدا ہوگا نا کہ اصل کھجور دی گھوٹی شہد دی گھوٹی یا ماما چینی پیس کے پرانے دورے جو بچے دے منہ لگا دے دیا کہ پھر گھوٹی دے دی جاؤ کہ جب علی کی ولادت کا ویلا ہے کہ گھوٹی کا وقت آئے تو میرے نبی نے اپنی زبان میں کدے خدا بولتا تو کدے مصطفیٰ بولتا تو زبان یوحا میرے نبی نے علی کے تحت نے پاک جو رکھی نا پھر مولا علی کی زبان پہ چوس کے لے جا رہے ایک باری نہیں مولا علی فرماتا سن اکثر میں رات میں حضور کے نال لیٹ جاتا سا کہ سرکار شام میں میرے منہ میں اپنی زبان رکھ دینے سن میں ساری رات محمد کی زبان پہ چوس کے بیٹھا رہتا سا کیوں بھائی میں وضاحت عرض کر دینا قرب جواب دینا کہ ہم تشریف لگے آئے اے ساڑھے پنجاب میں در بچہ پیدا ہوئے نا کہ ماں کا ارادہ ہوتا ہے کہ بچے نو گھٹی نانا دے وے کہ باپ کا ارادہ ہوتا ہے کہ بچے نو گھٹی دادا دے وے کہ جی دادا بچے نو گھٹی دے لو بنا کہ بڑا ہو کہ بچہ شرارت کرے تو ماں بھی ایک بے کے پتہ کی کہتی ہے اور طرح دادے دے گیا ہے نا کہ گھٹی دیتی ہوئے نا مامون ہے کہ بچہ شرارت بھی کرے تو ماں بڑی راضی ہو کے کہتی ہے ماشاءاللہ مامون دے گیا یارو جے کوٹلا والے میں سچی دسو جے انہاں ماما کا جواب دیا ماما نو پتہ کہ بچہ گھٹی تے جاندے تے جنہاں نو گھٹی محمد دی دی سنا محمد دے سی جانا تے ہور کتے تے جاندے انہاں نو گھٹی جو محمد دی زبان دے جسے ملے ہون انہاں سے محمد دے جانا سی ایویں نہیں میرے نبی نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی جو بابھا انا مدینۃ الحکمت وعلی جو بابھا میرے نبی نے فرمایا شہران علیوں دا دروازہ ہے جیڑا نہیں تھکیا ہوتا بولے سبحان اللہ میں علم دا شہران میرے نبی نے فرمایا علیوں دا دروازہ ہے ایو کیوں دروازہ ہے کیویں دروازہ ہے کس طرح کا دروازہ ہے آئیے بس میں دو چار گلہ سوالے نہ سیرت باب چول کرا مولا علی نے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا کہ آپ کوفے کے بازار میں جا رہے ایک بندہ آواز دے کے کہنے لگا علی ذرا رک میرے سوال کا جواب دے مولا علی رک گئی کوئی انسان کہنے لگا علی نہ تو سکول پڑھیا نہ تو کالج گیا نہ یونیورسٹی نہ کسی جامعہ سے فارغ التحصیل ہے پر حیرت ہی جائے کہ تینوں جدو بھی کوئی سوال کرے تو بغیر سوچے ہیں جواب دے دیتا ہے اجے سوال کرنے والا پورا سوال نہیں کرتا کہ جواب پہلے دے دیتا مولا علی نے جواب ہوندے بھی کوئی یہ نہیں دے سکتے آپ ایک دن کوفے دی جامعہ مسجد وچ عصر دی نماز پڑھن واسطے جا رہے تھے ایک قدم مبارک مسجد دے اندر تے ایک سیڑھی اندر ایک یہودی آواز دے کے کہنے لگا علی ایتھے رک تے میرے سوال دا جواب دے مولا علی اوتھے رک گئے یہودی کہنے
جگہ علی نہ سنے تو نبی اکرم نے شہر کا دروازہ فرمایا جی باب علوم مصطفیٰ نے فرمایا جی کہنے لگا علی ایک چھوٹے جے سوال کا جواب دے فرما بول کہنے لگا او کیڑے جانور نے جڑے انڈے دیندے نے او کیڑے جانور نے جڑے بچے دیندے یہودی دا خیال ہے کہ جے علی جانور گن کے دسے گا کہ اج نماز رہ جائے گی کہ جے آکے گا نماز پڑھ کے جواب دے مانگا کہ میں روزہ پا دے مانگا علی نو جواب نہیں آیا آج میں علی نو پھنسا لے او بھی علی سی مولا علی رسول دے نو ایک قدم مقصد دے اندر ایک سوریت دے آپ بول کے فرما لگے سن جیڑے جانوراں دے کان اندر ہوندے نے او انڈے دیندے نے جنہاں دے کان باہر ہوندے نے او بچے دیندے نے تو گنتی کرنا نماز پڑھ کے آیا مولا علی نماز پڑھ کے باہر ہے تے یہودی مسجد دی سیڑھیاں تے جا کے جانور کر گیا علی نو گنتی پانا علی نو گنتی پا کتاب پڑھیا کہ یہودیاں نے تو بہت بڑی عالم کو اس بات کی خبر گئی کہ انہیں آگے آگے جنہیں جواب دیتا یا کہ جانور انہیں آپ بنائے نے تو یا بڑھ دے ہوئے یا آپ بنائے نے تو یا کہیں ابھی آدم سی میری ابھی ایک گل سن کے میں نہیں پتا کہ نہیں بولنا کہ نہیں بولنا جیڑا سنی ماں کا پتر ہوئے گا وہ بولے گا صحابہ فرماتے ہیں جب فتنے کا دور پھیلیا نا کہ فتنے اسلام میں شروع ہو گئے لوگ فتنہ پنپر آ گئے کہ صحابہ فرماتے ہیں جب منافق لوگ پیدا ہوئے کہ پتہ نہیں سی لگتا کہ مومن کون ہے کہ منافق کون ہے صحابہ فرماتے ہیں جن کے کٹھے بیٹھتے تھا ذکر علی شروع کر دیتے جیڑا علی کا نام سن کے ہاسو پہندا سی اسی سمجھ جاندے سب بندہ اپنا ہی تے جیڑا علی کا نام سن کے متھے تیوری تے وٹ پاندا سی اسی سمجھ جاندے سب بندہ منافق ہے کوٹلا والے میں ممبر رسول تے بیٹھ کے ممبر والے بھی قسم اٹھا کے کہنا اج بھی علی دا نام لے لئے بندے دا پتہ لگ جاتا ہے اچھا ہن نالے ہاتھ چکے کرنا ذکر علی علی کہ نالے سجد سمیں دیکھا جو بہت بندہ اپنا ہی بیٹھا ہے اور میں ایک اور وضاحت دے جاواں علی کا ذکر کرنا ویسے میں دونوں مبارکباد پیش کرنا جوان صاحب کے دوسری ہر سال ولادت مولا علی المرتضیٰ کے سلسلہ کے اندر جشن مولود کعبہ مناتے ہو یہ حق کی سنی آتا ہے یہ حق کی سنی آتا ہے تو کیسی علی والے ہیں اپنا علی کے درے بیگانیاں نہ دے جائے علی انہوں نے کی لگتے ہیں علی ساٹھے ہیں اور میں ایک اور وضاحت کر دے میں ذکر علی کمزور ایمان تے کمزور جسم کا بندہ کر ہی نہیں سکتی ہاں افواج پاکستان جنگ کر رہی ہے نا انڈیا کے خلاف دیگر مسلمانوں نے پاکستان کی حفاظت کرنے واسطے دیگر دشمنوں نے جنگ کری ہے فوج پاکستان اللہ نہ کرے ویسے جیڑا کوئی شہید ہو جائے نا پاکستان کا جیڑا سب تو بڑا بہادر کے شہید ہوئے انہوں نشان حیدر دیتا جاتا ہے پتہ لگیا ہے حیدر جیڑا نا یہ ہوندہ بہادرہ واسطے سے کبھی غور کیتا جی کمزور یا بندہ ہوئے کہ من وزن چکے کہ نانا چکے جاوے چکتا کہ نا کمزور یا بندہ من وزن چک لینا علی دا نام آج بھی کمزوران دا زور بن جاتا علی دا ماری یہ نعرہ جنگا دا نقشہ اور بن جاتا یہ توجہ اچھا جائے بولے سبحان اللہ ذکر علی کرنا کمزور ایمان کے کمزور جسم والے بندے کا کام نالے
میں ذکر علی کرامہ لگا تے نالے میں سارے والے ویکھنا کیڑا کیڑا علی والا بیٹھا میں پڑھ رہا اہل نظر کی آنکھ کا تارا نہ بھائی نہ یہ نہیں ہاتھ کھڑے کر کے تو زور سینے میں لگا کے بولنا علی علی چلو میں کہوں کہ آدھا تکلیف نہیں دینا سارا مصرع نہ پڑھو اتنا میں پڑھ لینا کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا ہاتھ ایسا بلند کر کے کہنا ہے علی علی یہ کہنا ہے دیکھا یہ بول بندہ پیمیں دا بیٹھا ہے اجے بھی کہنے بندے ہاتھ نہیں کھڑے کیتے وہ جلی کا پیغام دے چلے ہیں میں سادہ دروازہ میں لکڑی دا لوگ ہے دا الگوں نہیں ہوگا کہ اسی دروازہ کھولیے یا بند کریے پھر دروازے میں قبضے چکر کری آواز ہوگی چین آدھی نا آواز اب کتابت پڑھے فرشتے جب جنت دا دروازہ کھولنے کی آواز ہوگی علی اور جنہیں جنت جانا مل کے بڑے اہل نظر کیا میری
جاتا ہے وہ جنہا مرشد ہے وہ چغلتی ہو گیا صاحب کا نا پیر نہیں کبھی نہیں جانتا آپ کا نالیا چورا شریف اللہ محمد کیا یار حاجی خواجہ قدم فرید میرا بابے بھائی جیسے لنگر خواجہ حق فرید اچھا جڑا جے تک بھی جاگ دا بولے سبحان اللہ تھکے تے نہیں نا بھائی پکی گل ہے نا ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے چلو ہن ہاتھ چوک کے بولو میں کوئی نہیں کہتا تھوڑا جا زور لگا کے ہو وطن شریف سے بہت بڑی محبت 16-17 تقریباً 18 عمرے کے ٹکٹ سے بہت بڑی محبت ہے تو میں آکھیا بھائی جنہیں جنت جانا سارے ہاتھ کھڑے کر لو وہ سب سارے ہاتھ کھڑے کر لے ایک نے نام کیتا تو میں آکھیا بھائی تو نہیں ہاتھ کھڑا کیتا وہ کہنے لگا امین نے آکھیا کہ پتر بابا تو سیدھا گھر ہی آ کئی بیٹی اس وجہ تو بھی ہاتھ نہیں کھڑے کر دے مگر میں تو جنت ڈائریکٹ نہیں بھیجنا بھائی وہ آئی نہ بھی جانا ہے کوشش کرو بدی تو سب پہ اشارہ ہوتی ہے ہاتھ چوں کے بولو سبحان اللہ گلی چجارے کے بندے آواز دے کے آکھیا علی بھائی توجہ میرے والا اپنی ہے کہ اللہ نہ کرو توجہ میرے والا مولا علی نے کہنے لگا علی تمہیں جیڑا بھی سوال کری تو بغیر سوچے ہی جواب دے دے سوچنا کیوں نہیں مولا علی نے فرمایا تیرے ہاتھ بھی انگلیاں کے لیے کہنے لگا 5 فرمایا تو کیوں نہیں سوچے جواب سن کے نہ تے ساری زندگی لطف وچ رہو گے رات نو سوتے بھی کدے جواب یاد آیا نہ کہ کر بجایا کرو گے کہنے لگا علی سوچ کے جواب نہیں دیتا فرمایا تو کیوں نہیں سوچ کے جواب دیتا کہنے لگا ہر میرے ہاتھ سامنے ہوندا مینوں پتہ ہے انگلیاں 5 ہی ہوندیاں تے مولا علی ہنس کے فرمان لگے فرمایا بھی کیوں سوچ کے جواب دیواں جی میں ہاتھ تیرے سامنے رہندا کائنات علی دے سامنے رہندی ہے کائنات علی دے سامنے رہنی ہے وفی انفسکم افلا تبصرون کی تفسیر میں حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرما دیں ایک دن مولا علی ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے تھے ایک بندہ آگے کانے سے کہنے لگا حضور یہودی نبی کریم کے علم پہ تان پہ کر دیں مولا علی طرف کی اٹھ کے ممبر پہ کھلو کے فرمایا میرے نبی کے علم پہ تان کرنے والے یہودی میں نبی نہیں میں علی سلونی عما دون العرش فرمایا جنہیں جو پوچھنا علی کو نہیں پوچھنا لوگاں بیکھیا علی بڑی موت ہے ایک بندہ اٹھ کے کھلو گیا کہنے لگا علی بڑا بڑا دعویٰ کہتے جو پوچھنا پوچھ لو فرمایا کچھ علی چلا لے انہیں آکھیا مولا علی پھر میرا ایک سوال ہے حضور آپ نے فرمایا بول کہنے لگا حضور لوگ میرے حلال دا امت شک کر دیں میں جو اپنا باپ کہنا لوگ کہتے ہیں تیرا باپ نہیں علی دس میرا باپ کون یا سیال کوٹ دے نوجوانوں میں جملہ عرض کر دے وہاں پتہ چلے ہوں جو علی نو پتہ ہے کون حلال ہے جنہوں مولا علی نے جنہ پیارے ہونا پوچھو بولے سبحان اللہ یہ تو قرآن مجید جلہ کریم نے ایک کافر دے بارے فرمایا عدل بعد ذالک الزلیم اللہ نے فرمایا کہ نسل کٹیا یہ حلال دا نہیں وہ تلوار لے کے اپنی ماں دے سر تے جا کے کھلو کے کہنے لگا دس میرا باپ کون ماں کہنے لگی کہ پترا کہ ماں نو پتہ ہوندا باپ کون ہے کہ تینوں میں کہنی آج تیرا باپ ہے تلوار لے کے ماں دے سر تے رکھ کے کہنے لگا تو جھوٹ بول سکتی ہے محمد دا قرآن جھوٹ نہیں بول سکتا محمد علی جھوٹ بول دے تو جھوٹ بول سکتی ہے ماں کہنے لگی ہاں تو اپنے باپ دا نہیں تو حلال دا نہیں پتہ چلے علی تے نبی دونوں نو پکا کون حلال تو مولا علی نے کہنے لگا علی کون میں حلال دا ہے کہ نہیں مولا علی نے فرمایا بیٹھ جا تو حلال تو اپنے باپ کی اولاد جیڑا نام تیرے نام نہ لگدا وہ تیرا باپ ہو بیٹھ کے کو اور اٹھ کے کھلو گیا کہنے لگا علی بڑا بڑا دعویٰ کیتے جو کچھ نہ کچھ لوگ میں پوچھاں نہ پوچھ کہنے لگا علی تیری عبادت بڑی مشہور ہے کو بڑی عبادت کرنا ہے کیوں نہ کرے وہ جنوں دیکھنا عبادت ہے یا اپنی عبادت ہے
کہنے لگا علی تیری عبادت بڑی مشہور ہے کہ تیری عبادت کرنا کبھی ان کی زیارت بھی کی تھی. مولا علی فرمان لگے ایک باری زیارت کی گل کرنا فرمایا میں ایک سجدہ کرنا ہوں دوسرا کبھی کیتا ہی نہیں جب تک رب کی زیارت نہیں کر لے. مولا علی جواب دے رہے لوگ سوال کر رہے. حضرت علامہ عبد الرحمن ملا سبحانی رحمت اللہ علیہ نے بڑی محبت یہ گل لکھی. آپ فرماتے ہیں مولا علی جواب دے رہے تھے جبریل سدرہ پہ بیٹھے. جبریل عرض کی تھی یا اللہ علی بڑی موج ہے ماں بھی کچھ پوچھ گیا ماں فرمایا تو بھی پوچھ وہ کڑا دنیا دے سکون دا پڑھے محمد دا پڑھے آجے. جبریل لباتہ بشریت تو اڑ کے نا انسان بن کے مولا علی دی محفل چاہی ہاتھ کھڑا کر کے تھے. جبریل کہہ لگے علی سوال ہے فرما پوچھ. حسب نالے مولا فرما تمہیں پوچھ. جبریل کہنے لگے سوال کو بردانی ہمیں چھوٹا جا سوال ہے سورہ جبریل کتھے ہوئے. مولا علی یہ نہیں فرما منوں کی پتہ ہوئے جبریل کے جو اسی طرح تیرندر میں زمین کے بسنا. آپ نے فرمایا کہ تینوں جواب نہ دیتا کہ محمد علم بھی چادر دے داغ لگے جاتا ہے. مولا علی فرما سوال کرنے والے دور گریاں ٹھہرنا کہ وہ دسنا جبریل کتھے ہوئے. مولا علی نے بھی بندے کو لوگ ایک بڑی آسمان پر بیٹھے ایک بڑی زمین پر بیٹھے ایک بڑی مشرق ایک بڑی مغرب پر بیٹھے فرمان لگے سوال کرنے والے اسی طرح ہوا کے بیٹھے جبریل کوئی نہیں زمین کی طرف سلاج بیٹھے جبریل کوئی نہیں کائنات مشرق و مغرب بیٹھے جبریل سے نہیں ملا انہوں نے دائرہ میں کہنا ہے یا میں جبریل یا محمد شفیق صاحب نے میری تشریف لگے آئے یا میں جبریل یا تو جبریل جبریل نے آکھا تو رازدار خفی جلیل ہے جدر بھی دیکھو علی علی جدر بھی دیکھو. بھائی یہ تقریر سے میری دہاڑے واسطے اور میں اپنی بہنوں واسطے جملہ عرض کر دے مینوں چوہان صاحب کہہ رہے سن مولا علی دی شادی سنایا جب اگر جب مولا علی دی شادی سنائی نا کہ وہ کوئی 2-3 گھنٹے دی تقریباً ہو جائے. میں چکے کہ جانا تسا سونا تے میں جانا کہ تسا لنگر بھی کھانا کہ تہاڈے تے لنگر دے درمیان میں زیادہ دیر حال نہیں رہنا. گزارش کرے بس مولا علی تے سید کائنات دی شادی ہو گئی. وہ بھی نبی دا پالیا کہ وہ بھی نبی دی پالیا. تربیت دونوں دی نبی نے دی. آج دی بیٹی رات نو فلم دیکھتی آج دی بیٹی انڈیا دا گانا سن کے یا انڈیا دا ڈرامہ دیکھ کے تے ماڈل دا جڑا سوٹ ہوندا ہے تے جڑی جُتی پاندی ہے نا ماڈل. آج دی بیٹی مسلمان دی اپنی ماں نو صبح اٹھ کے کہندی کہ امی میں اس طرح دا سوٹ سلانا ہے جس طرح دا فلاں ماڈل میں پہننا ہے جس طرح دی فلاں ماڈل میں جُتی پہنی لگی ہے دی پہننی ہے. مسلمان بھی بیٹی تو یہ کہ دیکھ ہے کہ فلاں ماڈل نے جلدی جو سوٹ کی میں دبایا کبھی کوئی دیکھے محمد کی بیٹی بھی رات کے میں گزرتی رہی ہے. میرے والوں نے اپنی ماما کے بہنوں کے بیٹیاں واسطے کتوں کھا لیا جاؤ. سید ہزارہ فاتح دا 55 کہ محلے سے شادی آ گئی. قریش کی عورتیں حضرت اماں خدیجہ نو آکے کہہ لگیاں کہ ساڈی بیٹی دی شادی ہے اپنی بیٹی نو لے کے آ جائے. شادی دا کارڈ آ جائے تے بڑیاں نو تھوڑا تے بچے نو چاہ زیادہ ہو گیا. 55 سے سیدہ دا عرض کی تھی امی جی آج شادی ہے تے اساں بھی جانے نا. ایک وہ خدیجہ جڑی کدے مکے دی ملکہ کہلاتی سے سارے مکے دی امیرہ دی دولت ایک طرف رکھی جاوے تے اماں خدیجہ دی کلی دولت ایک طرف رکھی جاوے تے اماں خدیجہ دی کلی دی دولت سب تو زیادہ سے. پر جس رات حضور نے شادی ہوئی نا پہلی رات اماں خدیجہ نے ساری دولت دا سونے دا اتنا کچا ڈھیر لگا کے کہ میرے نبی دے قدمہ چ رکھیا کہ عرض کی تھی سب کچھ یار حوالے تیرے جندڑی جان ہوئی تیری. ساری دولت مصطفیٰ دے قدمہ چ رکھی مدینے دے آبادیہ تیری قدمہ تو سب کے. میرے نبی نے صبح دا سورج طلوع نہیں ہوندے تا سارا سونا تے دولت مکے دے غریباں چ بن دیتی. نے یہ نہیں آکھیا میں کماندے زندگی لائیے تساں وڑدے رات بھی نہیں لائی. وہ اماں خدیجہ جڑی مکے دی ملکہ سی اج غربت آئی نا تے ساری دولت مصطفیٰ دے قدماں تو بار دیتی.
اما خدیجہ نو آکے سیدہ فاطمہ کہنے لگی ہیں امی ایسا شادی سے نہیں جانا. اما خدیجہ فرمان لگی ہیں بیٹی میں مکے دی ملکہ سا آج غربت دا بیٹا اس شریک نے ساڑھے تے جے اسی شادی تے ٹوٹ گئی نا تے ساڑھے کپڑے بھی سارے جو کمزور ہو گئے تے زیور بھی کوئی تے میں نے مارا دیا کہ محمد نہ شادی کر کے تے تو غریب ہو گئی تے سارا زمانہ تیرے بابا دا دشمن ہے تے بیٹی ایسا شادی تے نہیں جانا کہ ساڑھے کو چنگا سوٹ بھی کوئی نہیں تے زیور بھی کوئی نہیں. اس ویلے محمد عربی دی جڑی بیٹی نے جڑا جواب اپنی ماں نو دیتا نا اسلام دی ہر بیٹی کے مکھے دا جھومر بن گیا. تے اما خدیجہ نو سیدہ فاطمہ کہنے لگی امی اساں شادی تے اس واسطے نہیں جانا کہ ساڑھے تو زیور کوئی نہیں. فرمایا جی بیٹی تے اج کہتے ہیں امی اساں زیور کرنا بھی کیے. ابو تے کہندے نے کہ مسلمان دی بیٹی دا زیور او دا حیا ہو گیا. کچھ بولیا جی سبحان اللہ. مومن دی بیٹی دا زیور او دا حیا ہو گیا کہ وہ تے ساڈے کول ہے نا. مسلمان دی بیٹی دا زیور او دا حیا ہو گیا. ایک دن نبی کریم نے صحابہ نے فرمایا صحابہ دسو عورت دی سارے تو چنگی گل کری کسے کوئی جواب دیتا میرے نبی مطمئن نہیں ہو. مولا علی فرماتے نے مجھے خیال آیا جب سوال محمد ہوئے نا جواب فاطمہ محمد ہے کہ ہوئے نا کہ محمد اقبالی کو نہ پوچھ کیا مجھے محمد ہی نے تربیت کی تھی. مولا علی دوڑ کے گئے تھے چونکہ دیوار وچ ایک کسی حضور دے حجرے تے مسجد نبی تے سیدہ اما عائشہ صدیقہ تے سیدہ فاطمہ دے حجرے وچ ایک کوئی دیوار سی. مولا علی گھر گئے کہنے لگے فاطمہ جلدی جواب دے تیرے بابا سوال کیتا کہ چلو جواب نہیں آ رہا کہ عورت دی سارے تو چنگی گل کیڑی ہے. سیدہ نے بھی برجستہ جواب دیتا سوچئے نہیں. فرمان لگی میرے سرتاج اور کیڑی چنگی گل ہے عورت دی سارے تو چنگی گل ہے وہ غیر محرم مرد نو نہ ویکھے تے غیر محرم مرد کو نہ ویکھے. مولا علی جواب سن کے حضور دی محفل چاہے ہاتھ کھڑا کیتا کہ سونے میں جواب دیواں. حضور فرمایا علی تو بھی بول. مولا علی اٹھ کے کہنے لگے حضور عورت دی سارے تو چنگی گل ہے وہ غیر محرم مرد نو نہ ویکھے تے غیر محرم مرد کو نہ ویکھے. حضور مسکرا کے فرمان لگے علی جواب تے تیرا ٹھیک ہے پر لفظاں جو میں نے فاطمہ دی خوشبو کا یاد کیا یہ میرا جواب بس محمد دی بیٹی فاطمہ دے سکتی ہے. میں دے کر جب کبھی انسانی کا سوال اپنی بیٹی کو محمد دی بیٹی دے پیچھے ٹور دے وہ بیٹی دی ہر زندگی دی راہ بھی جنت دے راہ تے گزری ہے. جڑی عشاء دی نماز پڑھ کے تہجد دا سجدے وچ سر رکھ دی تے فجر ویلے دی اذان ہو جاتی. امام حسن فرماتے ہیں میری ماں نے سر اٹھا کے کہتی ربا ایڈی چھوٹی رات ہے جب سجدہ پورا نہیں ہوا. اے مدینے دی عورتاں کے کہہ لگی فاطمہ ایڈی لمبی رات ایک سجدے وچ کیویں گزار لئی. اے فرماتی ہیں رات لمبی کدوں ہے اجے تے ایک باری سبحان ربی الاعلی پڑھے تے رات مک گئی. فرماتی ہے میرا جی کرتا ہے کدے ازل تو لے کے ابد تک ایک رات بن کے میں ساری رات ہی کو سجدے وچ گزار دے. آئی محمد دی بیٹی دا اپنی بیٹی کا واسطے دوسرا لے جاؤ. گرامی قادر اگر میں دے بحث و مباحثہ کرا میں وقت درکار ہے اپنی بیٹیاں نے سنت مصطفیٰ دی بیٹیاں دی چادر دا سایہ کر دیو تاکہ ساری بیٹیاں جنت دی راہ آسان ہو جاون. اسی چاہنے ہاں اسی تے ایمانداری نہ دسو اے کو کیڑا یا کیڑی سڑدی ہوے چلدی ہوے اگ وچ اسی برداشت کرنے کوئی اسی تے کیڑا سڑدا ویکھ کے برداشت نہیں کر سکتے تے اپنی اولاد نو دوزخ وچ سڑدا کیویں ویکھو گے. جو چاہنا تیری اولاد جنت وچ جاوے تے آ پھر اپنی اولاد نو مصطفیٰ کے مصطفیٰ دی بیٹیاں دا اتباع نبی کریم دے صحابہ تے اولیاء دی اتباع چ لگے. انہاں دی ذات تے حضور دا رنگ چڑھاؤ. آؤ آخر پہ میں سرنگی والا واقعہ سنا دے ماں چونکہ میں آگے پروگرام پہ جانا بھائی وقت زیادہ ہو گیا. سرنگی والا واقعہ بڑا معروف ہے 2-4 منٹ اجماع کر دینا. حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ جو تسی جان دے ہو داتا صاحب نے ہر سال کو اس مبارک دی آخری نشست وچ میں تقریر کرنا. اس سال بھی میں جدوں داتا حضور دی بارگاہ چ گیا تو میں دیکھا کہ داتا حضور کے قدمان مبارک کی کو حجرہ جدی تو لکھیا حجرہ اعتکاف. ایک حجرہ جتے بیٹھ کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ نے 21 یا 40 دن تک اعتکاف فرمایا.
دادا بھی نے فرمایا جا معین الدین اساتے نو ہندوستان کا قطب بنایا حضرت خواجہ جبیر نے جا کے نہ دیکھا جبیر کے ٹیلیاں کا ڈیرے لگایا فرماتے نو قطب بنایا قطب پہلا کنو کہتے ہیں بابا جی جڑی ہماری چکی چلاندے سن وہ چکی دے دو پتھر دے پارٹ ہوندے سن اوپر والے پارٹ جو گدی تے لکڑی دی کھلی ہوندی سی وہ لکڑی دی کھلی نو قطب کیا جاتا اگر قطب ٹوٹ جاوے یا اکھڑ جاوے تو چکی چل بھی ولیاں کی اس ولی نو قطب کیا جاتا کہ چکی دی طرح پورے علاقے دا نظام چلا بولیا جے ہر علاقے دا علیحدہ علیحدہ قطب ہو گئے اسی سمجھ رہے شاید سارے علاقے دا ناظم چیئرمین سارے علاقے دا ایم این اے ایل پی اے کونسلر علاقے دا نظام چلا لے مگر وہ ہمیشہ بھی دنیا کے اندر اس علاقے دا نظام چلانا اس علاقے میں قطب کی ڈیوٹی ہوگی لاہور آسان کر کے کر لے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ محبوب الہی شیخ المشائخ کی بارگاہ آپ ایک مرید آیا تے کہنے لگا حضور یہ دلی شہر کا نظام بڑا ڈھیلا ڈھیلا پہ چل رہا ہے فرما دلی کا قطب بڑا ڈھیلا حضور وہ کیڑا ہے فرماؤ دلی گیٹ تے خربوزے پہ بیچ رہے وہ دلی کا قطب ہے مرید جا کے اس بابے نو خربوزے والے نو کہنے لگا بابا جی خربوزہ چیک تے کرا لے انہاں ایک خربوزہ دیتا تھوڑا کھا کے سڑ دیتا کہنے لگا یہ تب پھکا ہے اور چیک کراؤ بابا جی نے دوسرا پیش کیا وہ بھی کھا کے سڑ دیتا کہنے لگا یہ پھکا تیسرا بھی پھکا چوتھا پھکا سارے چیک کر دیا بابا جی بولے ہی نہیں وہ مرید آ کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نو کہنے لگا بندہ تے واقعی ڈھیلا جی چند دن کے بعد وہ بندہ آ کے نا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نو کہنے لگا دلی شہر کا نظام بڑا سخت چل رہا ہے فرما دلی کا قطب بڑا سخت ہے حضور کیڑا ہے فرما دلی گیٹ تے شربت پہ بیچ رہے وہ دلی کا قطب مرید جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چکھ دے کراؤ آپ نے تھوڑا جا شربت دیتا پی کے کہنے لگا ایک پیکا لگا اور چکھ کراؤ تھپڑ مار کے فرمان لگے سارے خربوزے بیچن والے سارے یہ ہر علاقے کا اپنا اپنا قطب ہو گئے اگر قطب کی تعریفات کرا جڑی علامہ یوسف نے بہانی رحمت اللہ علیہ نے حضور مجدد پاک نے حضور داتا پیا نے اور دیگر اولیاء نے جڑی قطب کی تعریفات کی تھی میں وقت درکار میں مڑ واپس آواں داتا پیا نے فرمایا جا معین الدین اساں پہ نو ہندوستان دا قطب بنایا بابا جی نے جا کے اجمیر کے ٹیبیاں تے ڈیرے لگا لے پرتھوی راج چوہان دا وقت پہ حکمرانی انہیں ایک جادوگر بھیجا کہ جا ذرا بابے دا مقابلہ کر جادوگر نے آگے فضا دے در اس طرح مٹھی بند کی تھی کہ کہنے لگا بابا جی ولی نہیں ہے کہ دس میری مٹھی ہے چپکی ہے بابا جی نے آنکھ بند کی تھی کہ مراقبہ کر کے فرماون لگے گنگا جمنا جو ریت لگے انہیں مٹھی کھولی پہ بیچ ریت بابا جی ہنس کے فرمان لگے تو کافر ہے نا تیرے مقدرہ چی ریت ہے آپ نے مٹھی خدا جو بند کر کے فرمایا جی تو جادوگر ہے دس میری مٹھی چکی ہے جادوگر منتر پڑھ کے بڑی پرواز کی تھی کہنے لگا بابا جی پتہ نہیں چلیا کہ تو کیوں لے کے آئے ہو آپ نے مٹھی کھولی کے وچ گلاب دا پھول فرمایا جنت جو لے کے آیا کافر ہو کے تو جائی نہیں سکتا بابا نے اس طرح سے مقابلے ہو گئے اور بابا جی ہندوؤں نے اپنی طرف بلا لے کے میں تبلیغ کرا ہندو بابے کو لٹر دے کہ تیرے کلمہ نہ پڑھنا پائے جے دوڑ جاتے ہیں بابا جی نے دیکھا کہ روز مندر ہی جاتے ہیں دیکھا مندر ہی کرتے کی فجر کی نماز پڑھ کے خواجہ صاحب جا کے مندر کی سیڑھیاں پہ بیٹھ گئے آپ نے اندر دیکھا کہ ہندو اندر ڈھول باجے تبلے میں جا کے نہ اپنی پوجا پاٹ کر رہے آپ کو خیال آیا کہ انہاں ہندوؤں نے ساز نال بڑا پیار ہے کہ ہوئے نا کہ میں بھی ساز بجاواں کہ ساز سننا ہونا کہ میں اپنا پیغام سنا دے ماں نوجوانوں راتوں رات بیٹھ کے بابے نے سرنگی بنا رہی کی بنا رہا سرنگی سچی گل میں نہیں پتا سرنگی کنوں کہتے ہیں میری زندگی کتاباں کی گزر گئی میں تحقیقی ذہن کا بندہ کتابی کیڑا میں کتاباں لغت ہی اٹھا کے بیٹھا کہ سرنگی کنوں کہتے ہیں لغت کی بہت بڑی کتاب فرہنگی اصلیت میں پڑھیا کہ جن نے پہلی بار سرنگی بنائی انہیں دیکھا کہ اللہ کریم نے انسان کا سر گول بنایا جسم لمبا بنائے انسان دے ساتھ دے اندر اللہ کریم نے دو ہونٹ بنائے یہ ہونٹ جدو ہلتے نے چھڑ دے نے پھر سر نکلتے انہیں سوچا میں ایویں دا ساز بناوا
انہیں بابا جی سر دی طرح گول تے انگ دی طرح لمبا جا ساتھ بنائے وچ لوہے دیاں تاراں پروئیاں انہوں جدو گھوڑے دے بالاں نہ چھیڑ دے سن تے پھر سر نکلتے سن او دا نام انہیں رکھا سر انگی سر یہ لفظ بگڑ کے سرنگی بن گیا بعد لوگوں کو میں سنیا کہ چونکہ اس رنگی وچ 100 طرح دے سر نکلتے ہیں اس واسطے نو 100 رنگی کیا جاتا ہے تو 100 رنگی سارنگی یا سر انگی جو بھی لوگ بابا جی نے سرنگی بنا رہی وہ جڑا دروازہ رات مکر ول جاندا سی نو رات دی بابے ککھاں دی کلی پا لئی فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی سرنگی لا کے تے کلی دے باہر بیٹھ گئے اکھیاں بند بابا جی سرنگی بجا رہے ایسی صورت فران نہ بابا سرنگی پہ بجاوے تے جڑا ہندو صبح صبح مندر والے جاوے وہ بابے دی سرنگی سنے کوتھے بیٹھ جائے جیڑا ہندو گزرے بیٹھ جاوے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے کہ بابا جی اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے بابا جی اکھیاں بند کر کے بابا جی ہندوؤں دا سرنگی بغیر گزارا ہی نہیں ایک دن وہ بھی آیا کہ ہندو دوپہر تک باہر بیٹھے تھے جب بابا سرنگی لے کے باہر نہ جاؤ ایک ہندو اٹھ کے دروازہ کھٹکایا تے کہنے لگا بابا جی کہ آج سرنگی نہیں بجانی حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا بھائی آج سرنگی یہ نہیں سنا سارے کچھ میرے بابا جی کی میں سناؤ گے کہ آپ نے فرمایا جو میں کہاں گا وہ کرنا ہوگے گا یہ تو طرف کے بیعت زبان بولے بابا جو آنکھیں وہ کرنا کے سرنگی نے سنا خواجہ صاحب سرنگی لگے باہر آئے فرمایا جو کہاں گا بابا کی کرم گے قریبی انس ساگر دریا سے بابا جی ہندو نو دریا پہ لگے ایک وہی دریا ہے جڑا بابے نے ایک کو لوٹے جی بھر لیا جب پری تھوڑی رات جو ہاں جانور تھے لوگ بھوکے مرن تھے پیاسے مرن لگے تھے انہیں ہاتھ جوڑے بابے نے اس طرح کر کے لوٹا اٹھے لیا پھر دریا بڑھ گیا اس دریا کے کنارے تے جا کے بابا جی بیٹھ کے ہندو بھی بیٹھ کے فرمایا جی میں کراؤں میں کرے آجے بابا جو کھیلا کرا تو سرنگی تے سنا نوجوانوں بابا جی دریا کے کنارے وضو کر رہے تھے ہندوؤں بھی وضو کر لیا وضو کر کے کہنے لگے چل بابا سرنگی سنا فرمایا اجے کھلے میدان میں چلے آتے بابا جی نے ہندوؤں کی اقتداروں کے صفحہ بنوا دے صفحہ سے کھڑے ہو کے کہنے لگے چل بابا ہوں سرنگی سنا فرمایا اجے میری جو میں کروں بابا جو اکھے کا کرا کے سرنگی سنا بس پھر مسلمانوں اس طرح کر کے بابے مسلح بچھا لیا مسلح دیکھ لو گے بابے بھی ایک سرائے آپ نے فرمایا اللہ بابا جی سجدے میں
اور پچھلی صافی چکے ہندو پر کے کہا لگا بابا اس سجدے سے بڑا لطف آنا کدے ایتھے اس رنگی وجہ میں تے سواد آ جاوے بابا جی نے ویکھیا انہاں دے دل دی دنیا بدل گئی انہاں نوں تے سجدے چ بھی لطف آون لگ پئے اٹھ کے پھر بابے نے سلام پھیریا کہ بابا جی سرنگی لا کے بیٹھ گئے بابے نے کلمہ پڑھا کے انہوں نے سرنگی نہیں سکھائی قرآن سکھایا جاؤ رات 12:30 ہو گئے جا کے امام علی الحق بابا کو قرآن